السلام علیکم۔ میرا نام شاہتاج ہے اور میری رہائش کراچی میں ہے۔ کراچی میں ہی میرا بچپن گزرا ہے۔ آج الحمدللہ میں یونیورسٹی میں ہوں اور آپ کے ساتھ اپنا ایک بچپن کا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم کراچی کے ایک علاقے میں رہا کرتے تھے جہاں پہ ہم کرائے پر تھے اور ہم کچھ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت ہمارے حالات کافی ڈسٹرب تھے۔ میں کیونکہ بہت چھوٹی ہوتی تھی تو ان باتوں کا اتنا کوئی خاص علم نہیں تھا، لیکن کم آمدنی کی وجہ سے ہمیں کرائے کے گھر کو تبدیل کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح ہمارے ایک کرائے کے گھر میں ہماری رہائش ہوئی اور وہ کرائے کا گھر 3 کمروں کا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ گھر جانے سے ہی کافی عجیب سا، بھاری بن سا، تھوڑا سا ڈراؤنا سا، جیسا اس کا لک کہتے ہیں، کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اس کی سیڑھیوں سے ہی ڈر گئی تھی۔ کافی گول گول سی سیڑھیاں تھیں، اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جو تھا اسٹور روم بھی آتا تھا جو کہ بند رہتا تھا۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم وہاں پہ چیزیں مینیج کرنے لگے اور رہنا شروع ہوئے۔ تو پہلے کے 2 ہفتے بہت صحیح گزرے۔ تیسرے ہفتے کے بعد تھوڑے ایسے احساسات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ انچاہی چیزوں کا موجود ہونا محسوس ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ ہماری فیملی ممبر کے علاوہ کبھی کبھی وہاں پہ خالی کمروں میں بھی کسی کے ہونے کا احساس بہت زیادہ رہا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے جب میں کبھی اسٹڈی کر رہی ہوتی تھی تو وہاں پہ چیئر کا اچانک گھوم جانا اکثر مجھے وہم سے نکال کے جو خوف دیتا تھا وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ چیئر کے ساتھ ساتھ اکثر کبھی واش روم کا ٹیپ اوپن ہو جاتا تھا، خود بخود پانی نکلنا شروع ہو جاتا تھا اور میں روم میں ہی ہوتی تھی، واش روم لاکڈ ہوتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب میں کبھی جانے انجانے اپنے پیرنٹس سے شیئر کرتی تھی تو وہ شاید اس کو میرا مذاق یا کچھ اور سمجھ لیتے تھے۔ مگر ان چیزوں کی آبزرویشن بہت شروع میں ہی ہونے لگ گئی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے کمرے سے نکل کے صحن کی طرف کھیلنے جاتی تھی۔ اکثر صحن کی طرف وہاں پہ جو بالکنی لگتی تھی اس کے ساتھ ایک درخت تھا جو کہ کافی گھنا تھا، آپ اس کو برکت کا پیڑ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ گھنا تھا اور اس سے پتہ نہیں کیوں مجھے بس خوف آتا تھا، کیونکہ اس کے اکثر پتے، اس کی ٹہنیاں جو تھیں ہمارے صحن کی طرف تھیں، اس کی کیونکہ کٹائی نہیں ہوئی تھی تو کافی گھنے ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے گھر کی طرف بچا تھا۔ ایک دن ہمارے رات میں لائٹ جاتی ہے اور میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں تو میری والدہ مجھ سے پانی منگواتی ہیں پینے کے لیے۔ ہمارے صحن کے ساتھ ہی جو تھا کچن لگتا تھا اور میں کولر سے پانی لینے جاتی ہوں۔ گھر میں موم بتی، لالٹین اور لیمپ وغیرہ سبھی جل رہے تھے، کیونکہ لائٹ تھی نہیں تو ٹارچ وغیرہ کا بھی استعمال اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ لالٹین اور یوں سمجھ لیں موم بتی تھی، جنریٹر کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی ہماری۔ اس وقت مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں جب پانی لینے جیسے جیسے پہنچ رہی تھی اور میرے ہاتھ میں جو تھا ایک موم بتی امی نے دی تھی، وہ بالکل روم کے سامنے ہی تھی، لیکن اس چیز کو جو درخت کے پاس سے میں نے کالے رنگ کی کوئی ایک عجیب سی چیز جسے چلتی ہوئی کمرے کی طرف یا صحن کی طرف دوڑتے ہوئے آتی ہوئی دیکھی، جس کے خوف سے میں سہم گئی تھی اور ایک جگہ ایسی رکی، ایسی جم گئی کہ نہ میرے پیر کام کر رہے تھے، نہ میرے ہاتھ، نہ میرے حواس۔ میں بالکل سٹک ہو گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ میں اپنی والدہ کو آواز دینے کے قابل تھی نہ کچھ بھی۔ اس ایک مومنٹ میں جیسے جیسے وہ کالی روشنی یا یوں کہہ لیں کہ وہ کالا سایہ جس طرح سے میرے قریب آنا شروع ہو رہا تھا، میں عجیب خوف سے پسینے میں شرابور، میری حالت اس طرح کی، میں خوف سے میرے کپ کپی شروع ہو گئی تھی اور بس مجھے ایک کالا سایہ جیسے کسی گھنے درخت کا ہو ایسا لگا وہ چل کے میری طرف آ رہا ہے
اور جیسے مجھے کسی وقت اٹھا کے لے جائے گا، اور جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچتا ہے میرے ہاتھ سے موم بتی گرتی ہے اور میری ایک چیخ نکلتی ہے بہت بری طریقے سے، اور پھر مجھے یاد نہیں کہ میں کس طرح گری، کیا ہوا۔ پھر شاید میرے گھر والوں نے مجھے اٹھا کے بستر پہ رکھا، لیکن اس کے بعد میں 2 دن تک شدید بخار میں مبتلا رہی، اور تقریباً 1 ہفتہ مجھے لگا خود کو سیٹل ہونے میں۔ پھر پوری بات میں نے اپنی والدہ کو بتائی اور اپنے والد صاحب کو بتائی۔ انہوں نے پھر اس گھر کا احضار کروایا۔ ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد تھی، وہاں کے ایک مؤذن صاحب تھے، اور وہ تشریف لائے، انہوں نے گھر دیکھا، اور انہوں نے سب سے پہلے ہی میری والدہ کو مشورہ دیا کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے جو ہے دوسرے گھر میں شفٹ کر لیا جائے، یہ گھر کسی کے رہنے کے فی الحال قابل نہیں ہے، بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، آگے اور بھی مالی یا جانی نقصان ہونے کے چانسز ہیں۔ بس پھر ہم نے جیسے تیسے جلدی بازی میں گھر ڈھونڈا اور وہاں سے نکلے، لیکن آج بھی مجھے جب وہ واقعہ یاد آتا ہے، وہ تھا تو لمحے بھر کا وہ ایک واقعہ، لیکن وہ آج بھی میرے دل کو سہما دیتا ہے۔ میں آج بھی اس خوف سے اس کالے سائے سے نہیں نکل پائی، اسی ڈر کے، اسی خوف کی وجہ سے آج بھی میں رات میں اندھیرے میں سو نہیں پاتی۔ آج بھی جب گھر میں لائٹ جاتی ہے تو میرے ذہن میں وہی ساری چیزیں، وہی اندھیرے کا خوف آنے لگتا ہے۔ اپنے بس یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔